رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال إيمان بالله صدق اللہ العظیم۔ ذخیرہ احادیث میں بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت انسان سے محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرے، اللہ رب العزت کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ تو ایسے کون سے اعمال و اوصاف ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت انسان سے محبت فرماتے ہیں؟ تو ذخیرہ احادیث میں تلاش کرتا رہا، ایسے اعمال جو میرے سامنے آئے ہیں وہ 40 اعمال بنتے ہیں۔ ان میں سے 20 اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہوگا، اور اگر زندگی رہی تو بقیہ 20 اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا۔ تو پہلا عمل جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ ایمان باللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو انسان جتنے بھی اعمال کرے کوئی فائدہ نہیں۔ اعمال کا فائدہ تب ہوگا جب ایمان موجود ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے انسان سمجھے کہ جس طرح ایک عدد ہے، اگر عدد کے ساتھ 1 صفر لگایا جائے تو 10 ہوتا ہے، 2 صفر لگیں تو 100 ہے، 3 صفر لگیں تو 1000 ہے۔ صفر بڑھتا جائے گا تو تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن اگر 1 کا عدد نہ ہو، صفر لگاتا رہے انسان، پورا صفحہ بھر جائے گا لیکن وہ صفر ہی رہے گا۔ تو اعمال جتنے بھی ہیں ان کے لیے عدد ایمان ضروری ہے۔ جب ایمان 1 کا عدد ہوگا پھر وہ عمل کرے گا تو وہ 10 بھی بنیں گے، 100 بھی بنیں گے، 1000 بھی بنیں گے۔ اور اگر ایمان کا عدد نہیں ہے، جتنے اعمال کرے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے اتباع رسول۔ ایمان بھی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اس طرح عمل بھی کیا جائے۔ اگر ایک انسان ایمان تو لاتا ہے لیکن عمل اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، پیغمبر نے جو بتلایا ہے اس طرح عمل نہیں کرتا، تو اس ایمان کے بعد اس عمل پر اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب تب ملے گا جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ اس کی مثال یہی ہے، اب عدد ہے تو عدد کے آگے صفر لگتا ہے تو 10، 2 لگتے ہیں تو 100، لیکن اگر عدد سے پیچھے کوئی صفر لگائے، 1 لگائے، 2 لگائے تو وہ عدد 1 ہی رہے گا۔ صفر پیچھے بڑھاتا رہے وہ عدد 1 ہی رہے گا۔ وہ 10 تب بنے گا جب صفر آگے لگے گا۔ تو ایمان کے لیے عدد بھی ضروری ہے اور ایمان کے بعد اتباع سنت بھی ضروری ہے۔ اگر سنت کی اتباع نہیں ہے، چاہے وہ عمل کرے، وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔ اگر وہ عمل اپنی مرضی سے کر رہا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی بات ایجاد کی تو وہ بات مردود ہے۔ تو سب سے پہلا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ ایمان جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے، استقرار پکڑ لیتا ہے، پھر یہ نکلتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا جادوگروں نے،
تھوڑی دیر پہلے ایمان لایا۔ فرعون جیسا ظالم کہہ رہا تھا میں تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا، تم ایمان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے تو کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے، چاہے چند منٹ پہلے کیوں نہ ہو، چند لمحے اور چند گھنٹے پہلے کیوں نہ ہو، تو یہ ایمان مادیت کی وجہ سے، دولت اور پیسے کی وجہ سے، رشوت اور عورت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے پھر یہ ایمان نکلتا نہیں ہے۔ تو اللہ کو پہلی چیز جو پسند ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ دوسری چیز کیا پسند ہے؟ وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ تو صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلۃ الرحم، پھر اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل صلہ رحمی کرنا ہے۔ صلہ رحمی اسے کہا جاتا ہے کہ انسان خونی رشتوں کو برقرار رکھے، جن کے ساتھ ان رشتوں کا تعلق ہے، چچا کا، ماموں کا، خالہ کا، پھوپھی کا، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو برقرار رکھنا یہ صلہ رحمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کی جان میں برکت دے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اگر انہیں مال کی ضرورت ہے، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، تو مشکل موقع پہ تعاون کیا جائے، اور اگر وہ بیمار ہیں تو عیادت کے لیے جایا جائے، اگر انتقال ہو گیا تو جنازے میں شرکت ہو، اور اگر خوشی آئی ہے تو خوشی پہ مبارکباد دی جائے، کسی پریشانی اور تکلیف میں ہے تو ان کے پاس جایا جائے اور انہیں اس میں تسلی دی جائے، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو انسان اپنے لیے زندگی نہ گزارے بلکہ معاشرے کے لیے زندگی گزارے، ایسا انسان سب کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے۔ تیسرا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو دین میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، خود بھی دین پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یعنی انسان نے صرف اپنی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے گھر والوں کی، عزیز و اقارب کی، رشتہ داروں کی، محلے والوں کی، سب کی فکر کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجات بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی منکر کام کر رہا ہے تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اس منکر کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے منع کرے۔ فإن لم يستطع، اور اگر وہ زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے دل میں برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ یعنی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے وہ روکے گا جس کے اختیارات ہوں، جیسے گھر میں والد ہے، اسی طرح شوہر ہے، گھر کا سرپرست ہے، وہ ہاتھ سے روکے گا، مملکت کا سربراہ ہے، وہ ہاتھ سے روکے گا۔ اور دوسرا زبان سے منع کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، یہ کام ہے علماء کا، صلحاء کا، نیک لوگوں کا کہ وہ منکر کو دیکھے تو زبان سے روکیں۔ تیسرا درجہ کہ کم از کم دل میں برا جانے، یہ درجہ عوام کا ہے کہ منکر کو دیکھ کر انسان ناپسند ضرور کرے، خوش نہ ہو، تو اس کے دل میں ناگواری آنی چاہیے کہ یہ گناہ کا کام کیوں ہو رہا ہے، آخر یہ کیوں ختم نہیں ہو رہا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی۔ یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، علامہ حیثمی نے اسے مجمع الزوائد میں نقل کیا اور فرمایا رجالہ رجال الصحیح۔ علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر و زیادتہ میں نقل کر کے فرمایا کہ روایت حسن ہے۔ چوتھا عمل کون سا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ وہ ہے نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ چوتھا وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ تو چوتھا عمل نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ نماز میں تاخیر کرنا، نماز میں سستی کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے، اور اگر کوئی عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے تو حدیث میں اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، صحابہ اکرام کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا تھا صحابہ اکرام ایسے شخص کو کافر سمجھتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری وصیت فرمائی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا، فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی وَلَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ، شراب نہ پینا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، قیامت کے دن اس کے لیے برہان اور دلیل بنے گی، اور قیامت کے دن اسے گناہوں سے نجات دلائے گی۔ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، جس نے حفاظت نہیں کی تو نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ گناہوں سے نجات ہوگی۔ وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور اس آدمی کا حشر جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آپ نے فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہو، تو اگر کوئی گوارا نہیں کرتا تو اسے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان جو نماز چھوڑتا ہے یا سلطنت کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو فرعون کے پاس سلطنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ فرما دیا جو سلطنت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ یا انسان نماز کو چھوڑتا ہے مال اور دولت، پیسے کی وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ جو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے اس کا حشر قارون کے پاس ہوگا کہ جس کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کی چابیاں انسان اور جانور اٹھاتے تھے۔ اور اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ وہ وزیر ہے، اس کا عہدہ بہت بڑا ہے، تو اس کا حشر ہوگا حامان کے ساتھ، یہ فرعون کا وزیر تھا۔ اور کبھی انسان نماز چھوڑتا ہے مخالفت کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، دین کے مقابل آنے کی وجہ سے، دین کے حکم کی تحقیر اور استہزاء کی وجہ سے، تو قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا ابی بن خلف کے ساتھ۔ تو گویا کہ بڑے سخت الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے۔ اس لیے چوتھا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ پانچواں عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت ثم ایٌ، میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا۔ پانچواں عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا۔ والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنا تذکرہ فرمایا اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک حکم دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے زبان بھی نہیں کھولنی، عذر پیش نہیں کرنے،
صفائی پیش نہیں کرنی، ان کے سامنے زبان ہی نہیں کھولنی، وہ جو کہیں برحق، وہ جو کہیں وہ سچ ہے۔ انہوں نے زندگی گزاری اولاد کے لیے، انہوں نے کمایا اولاد کے لیے، ہر قسم کی تکلیف، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کی اولاد کے لیے۔ آج جب اولاد کمانے کے اہل ہو جاتی ہے پھر وہ والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم پیغمبر، آپ نے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ۔ آپ نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ آپ نے فرمایا وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے، اور ایسا شخص معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو عزت کرتا ہے اس کی اولاد اس کی عزت کرتی ہے۔ اگر کبھی یہ بات سامنے آ جائے کہ کبھی بیٹا نافرمانی کر رہا ہو تو کبھی سوچنا کبھی میں نے اپنے والد کی نافرمانی تو نہیں کی تھی۔ آج میرا بیٹا میرے سامنے بلند آواز میں بات کر رہا ہے، کہیں میں نے زندگی میں اپنے والد کے سامنے اس طرح تو نہیں کیا تھا۔ آج یہ بیٹا زبان درازی کر رہا ہے، کہیں میں نے تو اپنے والدین کے سامنے زبان درازی نہیں کی تھی، اور اگر کی تھی تو مکافات عمل ہے، یہ دنیا کا بدلہ دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو والدین جن کے ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی دعاؤں میں بڑی قبولیت رکھی ہے، ان کی دعائیں فوراً اللہ کے ہاں عرشوں پہ قبول ہوتی ہیں، اور اگر بد دعا لگ جائے تو وہ بھی تیر بہدف ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بیٹے نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، ماں نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تو کل کا دن نہ دیکھے، پس وہ گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، کل آنے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو جیسا والدہ نے کہا تھا اسی طرح ہوا، اور وہ کل کا دن نہ دیکھ سکا۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بیٹا والدہ کا نافرمان تھا، ماں سمجھاتی رہی، باز نہ آیا، آخر اس نے یہ بد دعا کر دی، اللہ تجھے کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دے اور تو میرے جنازے میں شرکت نہ کرے۔ وہی ہوا، چند ماہ گزرے، اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ حالات ایسے آ گئے کہ اس نے کوشش بھی کی تھی، جنازے میں شرکت کی، ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن شرکت نہ کر سکا۔ تو والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے ان سے دعائیں لی جائیں، ان کی خدمت کی جائے، اطاعت گزاری کی جائے۔ ایک رسالہ چھپتا ہے محاسن اسلام، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک فوج کے میجر تھے، لٹیر ہوئے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے، ان کی اولاد اور اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، بات چیت ہوتی رہی۔ جب جانے لگے تو ماں منع کر رہی تھی، بیٹا مت جاؤ، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی اور خدمت والا نہیں ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں۔ ماں اپاہج تھی، معذور تھی، لیکن اس نے ایک بات نہ سنی، ماں کو دھتکارتے ہوئے، دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تو والدہ نے آگے سے کہہ دیا، اللہ تیرے ان پاؤں کو توڑ دے اور کاٹ کے رکھ دے، جس پاؤں سے تو نے میرے اوپر وار کیا، جس پاؤں کو تو نے میرے اوپر اٹھایا، خدا ان کو کاٹ کے رکھ دے۔ اب یہ گیا، جس ریل گاڑی میں اس نے جانا تھا، اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہنچا، بچوں کو ریل میں چڑھایا، سامان بھی ریل میں رکھا، اب یہ خود چڑھنے لگا، اتنے میں ریل چل گئی، پاؤں پھسل گیا، ریل کے نیچے آیا اور دونوں پاؤں کٹ گئے، ریل کے نیچے آیا اور دونوں پاؤں کٹ گئے۔ جو ماں نے کہا وہ تیر بہدف ہو کر سامنے آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب اعمال میں 5ویں نمبر پر تذکرہ فرمایا، بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔